اس سے مدد مانگتا ہے، وہ اس کی سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ میں یقین دلانے آیا ہوں کہ جو بندہ مقہور، جو گناہگار اس کے در پر جاتا ہے، وہ اس کی سنتا ہے، اس کو مایوس نہیں کرتا۔ اور عزیز دوستو، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام انسان کو کسی حال میں مایوس نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عابدین شب زندگار کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے پکارا کریں، میرے سامنے آ کر دامن پھیلایا کریں، مجھ سے آ کر مانگا کریں، میرے سامنے آنسوؤں کی برسات میں ہاتھ پھیلایا کریں۔ میں ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، میں ان کی پکاروں کو موڑتا نہیں ہوں، لیکن یا اللہ تیرے در پر آنے کے لیے تو مخصوص اسٹائل چاہیے ہوگا نا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے در پر آنے کے لیے کوئی مخصوص اسٹائل کی ضرورت نہیں۔ جبہ پہن کر، ایک لمبی چوڑی پگڑی پہن کر یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب بھی آ جاؤ میں ہر وقت اپنی رحمت کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ فرمایا باس آ ہر آنچ ہستی باس گر پا پھرو گبرو بت پرستی باس ادھر کہیں ماں در کہیں نامی دینی صدبار اگر توبہ شکستی باس اے گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، تنک کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کر دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی، میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، لیکن ایک گناہ معاف نہیں ہوگا، ایک گناہ معاف نہیں ہوگا، اور وہ شرک کا گناہ ہے۔ گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کر دوں گا، کیونکہ گناہ بھول ہے، شرک غداری اور بغاوت ہے۔ کوئی بھول جائے تو تم بھی اسے معاف کر دیتے ہو، لیکن کوئی بغاوت کرے تم بھی اس کو معاف نہیں کرتے۔ اگر کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کرے تو اس کی سزا صرف موت ہوتی ہے، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن صرف معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسی حقیقت کو لوگوں کے قلب و جگر میں اتارا کہ لوگوں کوتاہیاں کی معاف ہو جائیں گی، لیکن معبود مجھے ہی ماننا، مشکلات میں مجھے ہی پکارنا، حاجت روا میں ہوں، میرے سوا کسی اور کو حاجت روا نہیں ماننا، مشکل کشا میں ہوں، میرے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں ماننا، عالم الغیب میں ہوں،
میرے سوا کسی اور کو عالم الغیب نہیں ماننا. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بالیقین، تاکید کے ساتھ، بالیقین اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے، چاہے وہ مشرک پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. نبی بھی وہ جس نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہو، کانٹوں پہ چل کر، جاریاں کھا کر نہیں، پتھر کھا کر، مال کھا کر نہیں، مار کھا کر. کتنا عرصہ؟ 950 سال. 9 ہفتے نہیں، 9 مہینے نہیں، 9 سال نہیں، 950 سال، 9.5 صدیاں. اور صرف مسجد میں بیٹھ کر نہیں، گلیوں میں جا کر، میدانوں میں جا کر، صحراؤں میں جا کر. قرآن کہتا ہے ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میرے رب، میں نے دعوت و تبلیغ کے سفر میں دن رات ایک کر دی. میں راتوں کے اندھیرے میں بھی ان کے پاس پہنچا، میں دن کے سویرے میں بھی ان کے پاس پہنچا. خلوص و انہماک کے ساتھ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی شقاوت کا کیا علاج کروں؟ ان کی شقاوت بڑھتی جا رہی ہے. اب میرا خیال ہے کہ آپریشن ضروری ہے. بعض بیماریاں ٹیبلٹ اور مکسچر وغیرہ سے صحیح ہو جاتی ہیں، اور بعض کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے. ناسور کو تو کاٹنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو ناسور سے ہی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ آپریشن ہو جائے. آپریشن کا پروگرام بنا. رب العالمین نے فرمایا سیلاب بھیج رہا ہوں عذاب بنا کر. جو پانی ضروریات زندگی میں سب سے اہم ہے ہوا کے بعد، وہی ہلاکت کا پیغام بن رہا ہے. ہلاکت سیلاب کی صورت میں آ پہنچی. بیٹا ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا. درد دل کے ساتھ بیٹے کو دعوت دی، یا بنیا ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. لگتے جگر آجا میرے سفینے پر، بدبختوں کا حامی نہ بن. عزیز دوستوں، یہ بات یاد رکھیں، جب شقاوت عروج پر پہنچ جائے تو پیغمبر کی دعوت بھی اثر نہیں کرتی. بیٹے نے صاف جواب دے دیا یہ کہتے ہوئے سآوی الی جبل یاسمنی من الماء. آپ سیلاب کی دھمکی دیتے ہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. اللہ کے روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج جو سیلاب آ رہا ہے وہ نشیب سے زیادہ فراز پر پہنچے گا، پستیوں سے پہلے بلندیوں کو روندے گا. نجات کا راستہ صرف ایک ہے، غداری چھوڑ، موحد بن جا، توحید کا اقرار کر لے. ادھر سے اصرار جاری، ادھر سے انکار جاری. قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ.